السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ضمائر کو پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسماء اشارات شروع کریں گے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے دوسری قسم جو ہے وہ اسماء اشارات ہے۔ سب سے پہلے اسم اشارہ کی تعریف ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تقسیم کی طرف آتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اسم اشارہ وہ اسم ہے جو مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب دے دو، یہ کتاب دے دو، تو جو یہ کتاب ہے نا، میں لکھتا ہوں مثلا اردو میں یہ کتاب دے دو، یہ کتاب دے دو، تو یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، یعنی اس اسم سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ مشار الیہ ہے، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں تو یہ مشار الیہ ہے۔ تو اسم اشارہ کی تعریف یہ ہو گئی کہ اسم اشارہ وہ ہے جو مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مشار الیہ مثلا کتاب ہے، اس کے تعین کے لیے ہم نے یہ استعمال کیا تو یہ اسم اشارہ ہے۔ پھر اسم اشارہ کی دو اقسام ہے، ایک وہ اسماء اشارات ہے جو غیر مکان کے لیے وضع ہو، دوسرا وہ اسماء اشارات ہے جو برائے مکان کے لیے ہو، یعنی جس سے مکان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو۔ پہلی قسم وہ ہے جو غیر مکان کے لیے وضع ہو، اس میں قریب، متوسط اور بعید یہ ان کے مراتب ہے، اور اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب ان میں آتے ہیں۔ لیکن اردو میں ہم مؤنث اور مذکر کے لیے صرف یہ استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ لڑکی، یہ لڑکا، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے الگ اسماء اشارات ہے، مذکر کے لیے الگ اسماء اشارات ہے، پھر قریب کے لیے الگ اسماء اشارات ہے، بعید کے لیے الگ اسماء اشارات ہے، متوسط کے لیے الگ اسماء اشارات ہے۔ اسی طرح تثنیہ کے لیے مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب دے دو، اور بعید کے لیے وہ کتاب دے دو، تثنیہ کے لیے وہ دو کتاب دے دے، اسی طرح جمع کے لیے وہ سب کتابیں اتارے۔ تو جس طرح ہم اردو میں واحد، تثنیہ، جمع استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی مستعمل ہے۔ غیر مکان اسماء اشارات، واحد مذکر کے لیے جو قریب ہو، ہذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہذا الکتاب، اعطنی ہذا الکتاب، مجھے دے دو، یعنی یہ کتاب مجھے دے دو۔ تو واحد مذکر کے لیے ہذا یہ قریب ہے۔ اسی طرح واحد مذکر متوسط کے لیے ذاک الکتاب، اعطنی ذاک الکتاب متوسط۔ اور تیسرا ہے بعید کے لیے، واحد مذکر بعید کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح واحد مؤنث کے لیے، واحدہ مؤنث کے لیے قریب تا، تی، تہ، تہی، دہ، دہی، یہ 5 اسماء اشارات استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ اس کے شروع میں آپ ہاں برائے تنبیہ بھی لگا سکتے ہیں، ہذہ، ہاتھا، ہاتھی وغیرہ۔ واحد مؤنث متوسط کے لیے تا کا استعمال ہوتا ہے، تی کا، پھر آگے آپ اس کے ساتھ کاف لگا دے، یہ کاف حرف خطاب ہے۔ اور واحدہ مؤنث بعید کے لیے تلک، قرآن مجید میں ہی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تو یہ تلک جو ہے واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اسی طرح تثنیہ مذکر کے لیے عربی میں ذانی یہ حالت رفیع ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور ذینی یہ حالت نصبی و جری ہے، یعنی جب یہ مفعول بن رہا ہو یا اس کے اوپر حرف جر داخل ہو تو یہ اس حالت میں آئے گی، ذینی۔ جب کسی کے لیے مفعول بن رہا ہو یا حرف جر اس کے اوپر داخل ہو جائے تو یہ ذینی حالت نصبی و جری اس طرح کی آئے گی۔ متوسط کے لیے ذانک، ذینک، کاف صرف حرف خطاب لگا دے، ذانک، ذینک۔ اور تثنیہ مذکر بعید کے لیے، دو مذکر ہے لیکن بعید ہے، اس کے لیے ہم ذانک تشدید کے ساتھ، یہ جو شد ہے اس کے اوپر، ذانک، ذینک، دونوں تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعید دو ہو اور بعید ہو۔ اسی طرح تثنیہ مؤنث کے لیے تھانی، تینی، حرف تنبیہ آپ لگا سکتے ہیں، ہاتھانی، ہاتینی، وہ بھی تھانی حالت رفعی ہے کیونکہ تثنیہ ہے، اور تینی حالت نصبی اور جری ہے۔ یہ دونوں قریب کے لیے مستعمل ہے عربی میں۔ اور متوسط کے لیے تھانی کا، تینی کا، صرف کاف حرف خطاب لگا دے۔ اسی طرح تثنیہ مؤنث بعید کے لیے تھانک، تینک تشدید کے ساتھ، جیسے ذانک میں ہم پڑھ چکے۔ جمع مشترک کے لیے، جمع جو ہے یہ مشترک ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے اولائی، یہ بالمد قرآن مجید میں یہ مستعمل ہے، اور اولا بالقصر یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ ہؤلائی قریب کے لیے ہم بولتے ہیں، اس کے شروع میں ہاں حرف تنبیہ لگا دے، ہؤلائی چاہے مؤنث ہو یا مذکر دونوں کے لیے یہ مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس کے متوسط نہیں ہوتا، بلکہ بعید کے لیے اولئک
یہ جو اولا بالمد ہے نا، اولائک اولاک، اور یہ اولا یہ بعید کے لیے اولا لک، یعنی لام اور کاف اس کے آخر میں لگا دے تو اولا لک یہ بعید کے لیے مستعمل ہوگا۔ یہ اسماء اشارات غیر مکانی ہے، لیکن آپ اس میں ایک بات یاد رکھے گا، یہ ذانی اور ذینی تھانی اور تھینی جو تسنیہ ہے اسماء اشارات میں سے، چونکہ یہ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے ہے اسماء اشارات، اس میں غیر متمکن چونکہ مبنی ہے تو اسماء اشارات موصولات وغیرہ سب مبنی ہے، لیکن اس میں جو تسنیہ کے اسماء اشارات ہیں نا، ذانی اور ذینی تھانی اور تینی، یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، باقی جو ہے یہ مبنی ہے۔ دوسری قسم جو ہے اسماء اشارات برائے مکان، یعنی جو مکان کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اس میں صرف 3 مراتب ہوتے ہیں، قریب، متوسط، بعید، اس میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتے۔ قریب کے لیے ہنا، 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 تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، ہنا، 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 ہنا تو، ہنا ہو، یہ قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ متوسط کے لیے ہنا، 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 میں نے یہاں نشان لگائے، ہنا، 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 تینوں پڑھ سکتے ہیں، ہنا کا، ہنا کا، ہنا کا، تینوں پڑھ سکتے ہیں متوسط کے لیے۔ اور بعید کے لیے ثم، ثم، ثمت، ثمت، ہنالک، یہ 4 اسماء اشارہ جو ہے یہ بعید مکان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ یہ آسان ہے، آپ یہ نقشہ اپنے ساتھ نوٹ کریں تاکہ پھر آپ کبھی نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔